علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور صدف ناول۔ نور، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ کی نیت بھی درست ہو مگر آپ پھر بھی رسوا ہو جاؤ؟ زخرف اپنی بھرپور کوشش کے باوجود بھی اپنی پریشانی چھپا نہیں پا رہی تھی۔ میرا نام وجدان شاہ ہے، تمہاری باجی جانتی ہیں مجھے۔ کہاں گئی ہیں وہ؟ ابھی مجھ سے بات کر رہی تھیں۔ دیکھو نا زخرف، تم نیت کسے کہتی ہو؟ نور نے مسکرا کر نرمی سے اس سے پوچھا۔ قرآن پڑھنے والوں کے انداز مختلف ہی ہوتے ہیں۔ جھوٹ! باجی تو اتنے غصے میں بات کر رہی تھیں تم سے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، عذرا فون پر بول رہی تھی۔ نیت مطلب دیکھو، اب ہماری نیت نہ ہو دوسروں کو متوجہ کرنے کی، مگر پھر بھی لوگ یہ سمجھیں کہ ہم انہیں متوجہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس نے الجھے سے انداز میں بات سامنے رکھی۔ ارے زخرف، عبید میری دوست ہے، اکثر بات ہوتی ہے میری، اس سے تصویریں بھیجتی ہے وہ مجھے اپنی۔ تو پھر ہم کیوں اتنا خوبصورت بن کر نکلتے ہیں زخرف؟ ہم اپنے لیے بھی تو تیار ہو سکتے ہیں نا؟ نور، تمہیں کیا لگتا ہے اتنا زیادہ تیار وہ اپنے لیے ہو کر نکلتی ہے بی بی؟ مجھ سے ملنے آتی ہے۔ ہاں زخرف، ہم اس لیے صرف تیار ہوتے ہیں تاکہ سب لوگ ہم سے متاثر ہو سکیں، ہم سب میں نمایاں نظر آئیں۔ تو اس میں برائی کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم خوبصورت لگیں نا تو ہم لوگوں کی نظروں میں آ جائیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ نور نے گہری سانس لی، ہم لوگوں کی نظروں میں آ جاتے ہیں زخرف۔ تو کسی سے اپنی تعریف کروانا کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا؟ ہماری باجی سے حسین کوئی لڑکی نہیں ہوگی عذرا، اور جلد ہی میں اس سے شادی کر لوں گا۔ تم پریشان نہ ہو، جو ہو رہا ہے اس کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ ہاں، تعریف کروانے اور تعریف چاہنے میں فرق ہے زخرف۔ جب چاہ ہمیں بہت غلط راستوں پر لے جاتی ہے، ہم صحیح غلط کا فرق بھلا کر بس لوگوں میں نمایاں ہونے کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اور اگر ہم بس اس لیے تیار ہوں کہ ہم خود کو اچھے لگیں تو ہمیں اس کے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے۔ اس طرح ہم برے لوگوں کی نظروں میں بھی آ سکتے ہیں، کوئی بھی ہمیں استعمال کر سکتا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے، فیشن ایک بولڈنس کی علامت ہے۔ اس کے بعد اگر تم پہ کوئی الزام لگائے نا تو تم اپنا دفاع نہیں کر سکو گی۔ لوگ کہیں گے کہ یہ تو ویسے ہی اتنی ماڈرن ہے، اس سے تو کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے۔ مگر نیت تو ٹھیک ہے نا میری؟ اس نے احتجاج کیا۔ جھوٹ! میری باجی بہت اچھی ہیں، عذرا نے اس کا دفاع کیا۔ اوہ، تو کیا 7 پردوں میں لپٹی حجابی عورت ہے وہ؟ اس بات پر عذرا خاموش ہو گئی۔ ہو سکتا ہے وہ شخص سچ بول رہا ہو۔ نیت کے ساتھ ساتھ طریقہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے زخرف، ورنہ خالی دل کے ارادے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، تو حجاب پہننے والی عورتیں بھی تو الزامات کا شکار ہوتی ہیں۔ بالکل، لیکن ان کا حجاب ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تم پر اگر جھوٹا الزام لگا، خدا نخواستہ، تو تم اپنا دفاع نہیں کر پاؤ گی۔ مگر میں حجاب نہیں پہن سکتی ابھی، پہن بھی لیا تو چند دنوں میں اتار پھینکوں گی۔ یہ تو اب تمہیں معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے، میں نے تمہیں اللہ کی بات بتا دی ہے۔ کس کا فون تھا عذرا؟ اماں کچن میں داخل ہوئیں اور عذرا کو حیران پریشان فون پکڑے دیکھا تو پوچھ لیا۔ کوئی آدمی تھا، کہہ رہا تھا زخرف باجی کا دوست ہوں۔ اس نے کراہت سے بات ختم کی۔ اماں نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، آگے آ کر فون چھینا اور واپس پلٹ گئیں۔ یہ بات تمہارے دونوں ہونٹوں کے درمیان سے نکلنی نہیں چاہیے اب، سختی سے اسے تنبیہ کی۔ نور کے گھر سے واپسی پر اس نے بہت بار خود سے پوچھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، مگر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ہر بند گلی کے آگے کوئی روزن نہیں تھا۔ اس نے تھک کر خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وجدان شاہ کون ہے؟ اور اس کے پاس تمہاری اتنی تصویریں کیا کر رہی ہیں؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کا سامنا اماں سے ہوا تھا۔ اماں؟ مجھے نہیں پتہ تھا کون ہے۔ وہ اماں کی نظروں کی تاب نہ لا سکی تھی۔ بس کر دو زخرف، ہم نے تمہیں اتنی آزادی کیا اس لیے دی تھی اپنی مرضی سے پہنتی اوڑھتی ہو، مگر اس طرح کے کام کرنے کی آزادی تمہیں کبھی بھی نہیں تھی۔ اماں قسم لے لیں مجھے نہیں پتہ کون ہے وہ۔ تو اس کے پاس تمہاری تصویریں کیا کر رہی ہیں؟ وہ منگنی پہ ایک ویٹر میری تصویریں بنا رہا تھا، آپ بے شک ساتھ سے پوچھ لیں، اسی نے واپس لیا تھا فون۔
بس کر دو جھوٹ بولنا، اور تو اتنی لڑکیاں تھیں تو اور تو کسی کی نہیں بنی تصویریں اس طرح۔ انہوں نے غصے سے موبائل بیڈ پہ پٹکا۔ تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں، کوئی بندوبست کرتے ہیں تمہارا۔ اماں اللہ کا نام ہے ان کالز کا ابو کو مت بتائیے گا۔ وہ تیزی سے آگے آئی۔ کیوں؟ اگر تم نے کچھ کیا نہیں تو اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ اماں غصے سے بول کر باہر نکل گئیں۔ وہ سر پکڑ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھی اور تیار ہونے لگی۔ اس نے اپنی دوست کے ساتھ یونیورسٹی جانا تھا۔ سر نے بلایا تھا، کچھ کام تھا۔ سفید پینٹ پر نیلی شرٹ پہنے اس نے بال کھول لیے۔ کر لے، کسی نے کچھ کرنا ہے تو میں بھی دیکھتی ہوں۔ وہ پورے دل سے تیار ہوئی اور پرس اٹھائے باہر آ گئی۔ اس کی دوست کالونی کے باہر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کالونی کے سرے تک اس نے پیدل جانا تھا۔ پہلے سوچا کسی کو ساتھ لے لے، پھر عذرا کو بتا کر خود ہی چل پڑی۔ جاتے ہوئے عذرا نے بہت عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کالونی سے نکلی ہی تھی کہ سفید رنگ کی کار سامنے آ کر رکی۔ دوپہر کے وقت تپتی سڑک بالکل ویران پڑی تھی، کوئی زیرو موجود نہیں تھا۔ وہ ڈر کر رکی۔ کار سے چند لوگ نکلے اور کھینچ کر اسے گاڑی کے اندر بٹھایا۔ اس نے دھکا دے کر مزاحمت کی مگر بے سود، وہ لوگ زیادہ مضبوط تھے۔ اس نے ایک آدمی کے پیر پر ہیلز ماری۔ وہ بلبلا کر پیچھے ہٹا تو اسے جانے کا موقع مل گیا۔ ایک دو اور آدمیوں کو دھکا دے کر وہ واپس سڑک کی طرف بھاگی۔ پیچھے دیکھے بغیر وہ اندھا دھند گھر کی طرف بھاگ رہی تھی۔ گھر کے سامنے پہنچ کر اس نے حواس بحال کیے اور سیدھی کمرے میں چلی گئی۔ اندر آ کر سب سے پہلے اس نے اپنا سانس بحال کیا اور چہرے سے سب کچھ دھویا۔ اسے اس سب سے الجھن ہونے لگی تھی۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا اس کے ساتھ۔ اب پچھلے 2-3 دن سے عجیب صورتحال تھی۔ نہ جانے کیسے کیسے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا وہ کسے بتائے۔ زندگی کے کچھ مسئلے ہمیں خود ہی حل کرنے ہوتے ہیں۔ ہم کچھ بھی کر لیں، کوئی دوسرا ہمارا گارڈین اینجل نہیں بن سکتا۔ مگر اس وقت اسے واقعی کسی گارڈین اینجل کی ضرورت تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور کانٹیکٹ لسٹ سے ایک نمبر نکالا۔ اظہران، وہ اس کے ماموں کا بیٹا تھا۔ وہ اپنا مسئلہ اسے بتاتی تو وہ اس کو حل کر سکتا تھا۔ ویسے بھی وہ بھائیوں کی طرح ہی تھا۔ اس نے فون کر دیا۔ چند گھنٹیوں کے بعد ہی اس کی خوشگوار آواز سنائی دی۔ جی حضور، ہماری قسمت بکو نہیں، میری بات سنو۔ مجھے کچھ لوگ تنگ کر رہے ہیں، میرا پیچھا کرتے ہیں، فون کالز کرتے ہیں، ان کا کوئی بندوبست کرو۔ اس نے ہنکارا بھرا۔ مجھے وہ نمبر اور سارے میسیجز فارورڈ کر دو۔ اوکے۔ زخرف نے فون رکھا اور وجدان شاہ نامی بندے کی ساری چیٹ اسے فارورڈ کر دی، اپنی تصویریں بھی۔ خیر ہے، اظہران تو بھائیوں جیسا ہے، اس پر تو وہ بھروسہ کر ہی سکتی تھی۔ لیکن بھائیوں جیسے اور بھائیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم نے آج کل اس میں سیڑھی لگانی شروع کر دی ہے۔ اگلی صبح وہ اٹھی تو ہنوز ڈپریشن میں تھی۔ کوئی اس سے پوچھتا تو وہ اس کی زندگی کے بدترین دن تھے۔ باقی کزنز بھی تو اس کی طرح ہی فیشنیبل تھیں، ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ بات وہ اکثر سوچا کرتی تھی۔ آج پھر سب ناشتہ کر چکے تھے۔ وہ دیر سے اٹھتی تھی تو اکیلے ہی ناشتہ کرتی تھی۔ زخرف، اس نے بریڈ نکالی ہی تھی کہ اماں کی آواز آئی۔ جی اماں، تمہاری منگنی کر رہے ہیں ہم۔